السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مفتی طارق مسعود کی پھر سے چالاکیاں شروع ہو گئی۔ 73 فرقوں والی حدیث پر پھر آمنے سامنے۔ تو اس میں جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے انہوں نے فرقے کی بات کی ہے، اور فرقے میں جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جہلم جو ہے وہ تو بولتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی فرقہ ہے، اور شیعہ سنی کوئی فرقہ ہی نہیں ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ 73 میں ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہے، اور وہ کون سا ہوگا وہ انہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب نے بتایا ہے، اور علی مرزا نے جو اس پر بیان دیا ہے، اور انہوں نے جو قرآن کی آیات پڑھ کے ورڈ ٹو ورڈ چیزیں جو رکھی ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن کے ذریعے سے بتایا تھا، اور کیا چیز جو ہے انہوں نے رکھا ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلے گا۔ یہ جو فرقے کا معاملہ ہے، اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ جو ہے قرآن شریف میں جو ہے مسلم ورڈ جو ہے وہ یوز ہوا ہے، نہ کہ بریلوی، سنی، سیاہ یا کوئی بھی ایسا جو کہ لوگ آج بولتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم بریلوی ہے یا سنی ہے یا اہل حدیث ہے، کیونکہ قرآن شریف میں جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ مسلم کا ہے، اور اس کو لوگ کہاں سے کہاں تک لے کے جاتے ہیں وہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ بے شک اللہ ہدایت دینے والا ہے، تو اللہ کے سوا کون ہدایت دے سکتا ہے۔ تو ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم سب چلیں، اور جو بھی ہم سب سے جانے انجانے میں غلطی ہو جائے اللہ اسے معاف فرمائے۔ اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ہم سب کی چھوٹی بڑی گناہوں کو معاف فرما دیجیے، آمین ثم آمین۔ 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی، وہ ایک بھی فرقہ ہی ہوگا۔ تو یہ منجن ہے، یوٹیوب پہ کچھ اسکالر بیچتے ہیں، نہیں ہمیں وہ جہلم سے یہ پتا چلا ہے کہ شیعہ سنی نہیں ہوتا، اسلام میں فرقے تو بالکل بھی نہیں ہے، ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ تو اختلاف تو ہے، 73 فرقے ہیں، اور نبی نے فرمایا 72 جہنم میں، اس کا مطلب ایک صحیح ہے، وہ بھی ان 73 میں سے ایک ہوگا۔ تو ایک جنتی کون سا ہے؟ تو اس کا جواب حدیث میں موجود ہے، لہذا ہمیں خود سے جواب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی نے علامت بتائی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ کچھ لوگ آئیں گے وہ کہیں گے ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، تو ان کے نعروں سے متاثر نہ ہونا، علامات دیکھنا کہ یہ علامتیں ان میں پائی جاتی ہیں تو وہ جنتی فرقہ ہے۔ وہ علامت کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، یعنی فرمایا جو قرآن کے راستے پر چلے، اس لیے کہ تمام فرقے نسبت، آخری نسبت قرآن کی طرف۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اے نبی آپ بھی اناؤنسمنٹ کریں کہ آپ بھی مسلم ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ سنی تھے، نہ شیعہ تھے، وہ تو مسلم تھے۔ اور جو ان سے ہٹا ہوا ہے، پھر قرآن نے واضح فتویٰ دیا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لاکھ وہ نعرے لگاتے رہے آپ کے نام کے، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا جو کچھ دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے۔ تو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی؟ او جی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 73 فرقے بن جائیں گے تو ایک فرقہ جنت میں جائے گا، سرکار کسی حدیث میں نہیں ہے فرقہ جنت میں جائے گا، ایک گروہ، فرقہ تو جہنم میں ہی جائے گا۔ نبی علیہ السلام ان کے صحابہ اور اہل بیت کیا فرقہ تھے؟ فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو، جو درخت سے ٹوٹ کر پتا الگ ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے، درخت تو اپنی اصل ہے، اصل تو مسلم تھا، فرقے تو آپ لوگوں نے بنائے۔ انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر فرقے بنا دیے، دیوبند اور بریلی۔ خانہ کعبہ شریف کو 400 سال تک بدعت سے بھر کے رکھا، جب چاروں اماموں کے نام کے اوپر، ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں ہوگا، 4 مسلح ڈال دیے 400 سال تک، 1517 سے 1917 تک
سلطنت عثمانیہ. اور پھر اللہ نے ایسے اٹھائے ہیں, اب قیامت تک دوبارہ نہیں انشاءاللہ 4 مسلح ڈلتے, کیونکہ حنفیوں کے ہی 2 مسلح بن گئے ہیں, بریلوی اور دیوبندی. ہاں, ایسی اللہ نے کمر توڑی ہے اللہ کے فضل سے. باقی ہم نے جو کچھ کیا آپ کو پتا ہے, پچھلے 1000 سال میں اتنی عزت نہیں کمائی تھی انہوں نے جتنی ان 10 سالوں کے اندر انہوں نے ذلت کما لی ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. سرکار ہمارا تو ایک نعرہ ہی ان کے سارے بابوں کو لے جاتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یعنی تیرے بابے اللہ رسول کے مقابلے پہ, ہاں ہمارے مقابلے پہ نہیں, ہم تو اپنے سے مقابلہ کرتے ہی نہیں, ضرورت ہی نہیں ہمیں کروانے کی. اللہ کے بندو, عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چندے بٹورے ہیں تم نے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے نام کے اوپر. سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر, اور پھینکی کہاں جا کے؟ دیوبند میں اور بریلی میں, اجمیر میں اور بغداد میں. غدار ہو تم لوگ, اپنے نبی کے غدار ہو. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب بزرگوں کے بارے میں سخت زبان استعمال کرتے ہیں, اور قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو ورنہ وہ تمہارے سچے کو کہیں گے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم. جی سرکار یہ آیت آپ ہم پہ فٹ کر رہے ہیں, یہ تو کافروں کی بات ہوئی ہے, غداروں کی نہیں ہوئی. تم کافر بن جاؤ, عزت سے تمہارے ساتھ ڈیل کریں گے. ابھی بھی نام لیتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب, احمد بریلوی صاحب, اس سے بڑا کیا اور ٹائٹل دیں؟ تم تو دوسرے کے بزرگوں کو مرحوم کہتے ہو, اپنے کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہو. تمہاری عیاریاں اور مکاریاں ہمیں نہیں پتا, آپ میں سے نکل کے آیا ہوں میں, مجھے سب کچھ پتا ہے. اپنا تو حال تم لوگوں کا یہ ہے. غداروں کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوگا. ہاں تم آج اعلان کر دو کہ اللہ رسول کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں, ٹھیک ہے, جس طرح ہم ہندوؤں, کرسچنس, جیوز کے بڑوں کے نام ہم احترام سے لے کے علمی اختلاف کرتے ہیں, تم سے بھی کریں گے. اگرچہ میں یہی کر رہا ہوں, میں نے کوئی اسام الارمین یا المحنت کی طرح ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نہیں نکالا. چندے تمہیں دیتا ہوں, نمازیں تمہارے پیچھے ہم پڑھتے ہیں, ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی مسجد نہیں بنائی, کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی مدرسہ نہیں کھولا, اپنی جیب سے میں کھلاتا ہوں. ہمارے ساتھ کیا مقابلہ کرو گے تم لوگ؟ اور آ کے لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہو. جی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا 73 فرقے بن جائیں گے, تو ایک جنت, ایک فرقہ نہیں سرکار, ایک جماعت. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا, کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ حق پہ قائم رہیں گے. اور امام بخاری نے اس حدیث پہ باب باندھا ہے ہوا اہل العلم, اس سے مراد اہل علم ہے, ڈگری والے مولوی نہیں. جس ڈگری کی یہ اوقات ہو کہ بریلویوں کا بڑا دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہو, اور دیوبندیوں کا بڑا بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہو, اس ڈگری کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ اوقات ہے ڈگری کی. تو نبی علیہ السلام نے تو ڈرایا تھا کہ فرقوں میں نہیں پڑھنا. اللہ کے نبی قرآن کے خلاف چل سکتے تھے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. یہ تو آپ نے پروفیسی کی تھی کہ امت میں فرقے بنیں گے, تم نے حصہ نہیں بننا. جس طرح کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں آئیں گی جو ایسا لباس پہنیں گی چست یا باریک, گویا کہ ننگی ہوں. اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی عورتوں کو ہم ننگا لباس پہنائیں؟ یہ ڈرایا گیا تھا, وہاں پہ بھی ڈرایا گیا تھا کہ فرقوں میں مت بٹنا اور اللہ کی رسی کو پکڑ لینا. کہتے ہیں جی رسی میں دیکھیں جی کتنے ریشے ہوتے ہیں, ایک ریشہ جو ہے وہ اللہ کی محبت کا ہے, ایک رسول کی محبت کا, ایک صحابہ, ایک اہل بیت, ایک بابے بھی بیچ میں ڈالے ہوئے. لے جاؤ بابے تو اپنے, جاؤ دبو انہوں ہوں جا کے. قرآن اللہ کی رسی ہے. غدیر خم کی حدیث میں اللہ کے نبی نے خود فرما دیا, مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیث ہے. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے. تم اسے پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا,
جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور زید ابن ارقم کہتے ہیں پھر حضور کہتے رہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اتنی زیادہ تعریفی کلمات کسی حدیث میں قرآن کے لیے نہیں آئے جو غدیر خم میں آئے. اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلی. یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کدھر کھڑے ہیں؟ سرکار انجینئر صاحب ادھر کھڑے ہیں جدھر اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں کھڑا کر کے گئے تھے غدیر خم پہ. کوئی ہماری طرح قرآن کی توحید بیان کر کے بتائے اور کوئی ہماری طرح اہل بیت کا دفاع کر کے بتائے. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر فرقے نے ایک ایک چیز پکڑی ہے، وہ اس پہ خوش ہے. بریلویوں نے عشق رسول کے نام کے اوپر امت کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، دیوبندیوں نے عشق صحابہ کے نام کے اوپر، اہل حدیث نے توحید کے نام کے اوپر، اور شیعہ نے محبت اہل بیت کے نام کے اوپر. بس وہ ایک ٹکڑوں میں دین لیا ہوا ہے اور وہ اس کے اوپر خوش ہیں. ٹوٹل دین یہاں سے اللہ کے فضل سے بیان ہو رہا ہے.